کروں گا, آسان الفاظ میں بیان کروں گا, اپنی ٹھٹا بٹانے سے بچوں گا, مشکل الفاظ سے بچوں گا. جو بیان کر رہا ہوں اس میں خود بھی عمل کروں گا اور جو بیان کر رہا ہوں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا. ایک دن میں نے ایک آواز سنی, کوئی پکار رہا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے, ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اٹھ کر اس طرف گیا. وہاں میں نے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا. ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں, دونوں آنکھوں سے اندھا بھی اور منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار یہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے, ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. میں نے اس سے پوچھا, اے شخص تو ایسی کیوں اور کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ پر اسرار شخص بولا, اے پوچھنے والے میرا حال نہ پوچھ, افسوس میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان عالیشان میں داخل ہوئے تھے. میں جب تلوار لے کر حضرت عثمان غنی کے قریب پہنچا, اب وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ کر نہیں تھے, وہ کہتا ہے کہ جب میں تلوار لے کر عثمان غنی کے قریب پہنچا تو آپ کی جوزہ محترمہ یعنی آپ کی وائف نے مجھے زور سے ڈانٹنے لگی. ان کی ڈانٹ کی آواز سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے غصے میں بی بی صاحبہ کو تھپڑ مار دی. جب حضرت عثمان غنی نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 دعائیں کی. پہلی, آپ نے فرمایا اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹے, تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں جھونک دے. امیر المومنین کا پرزلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے وہاں کھڑا ہوا. افسوس امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد تو میں آ چکا ہوں. تم دیکھ ہی رہے ہو, میرے دونوں ہاتھ پیر کٹ چکے, میرے دونوں پاؤں بھی کٹ چکے, آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی. افسوس سر کڑا افسوس, اب صرف 4تھی دعا باقی ہے جو کہ عثمان غنی نے کی تھی کہ میرا جہنم میں داخل ہونا. اے عاشقان رسول, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بلند و والا رتبے والے, آپ عشر مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول اکرم نور مجسم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا ہی میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی. آپ کا نام مبارک عثمان, کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ. عثمان غنی کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا کے پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے. حضرت عثمان غنی کو 18 ذی الحجۃ الحرام یعنی اسی مہینے میں جو مہینہ بھی چل رہا ہے 18 تاریخ کو 35 ہجری کو نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. یوں تو حضرت عثمان غنی کے بہت سارے فضائل ہیں, البتہ آج ہم چند خصوصیات یعنی آپ کی کچھ اسپیشلٹیز سننے کی سعادت حاصل کریں. حضرت عثمان غنی کی پہلی اور مشہور و معروف خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے جس کا نام ہے ذوالنورین. صحابہ کرام کی صف میں سے صرف آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا کیا گیا. آج ماشاءاللہ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. سکولز میں جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کے سلیبس کے اندر جو مٹیریل ہے اس مٹیریل کے اندر یہ بات نہیں. جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ ہمارے دنیاوی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے بزرگان دین کی معلومات, ہمارے بزرگان دین کی مطلب جو ہے وہ قربانیاں اور صحابہ اکرام کا زندگی گزارنے کا انداز, واقعی یہ ہم کو اجتماع میں علماء کی مجلس میں اور کتابوں میں ہی سیکھنے ملے گا. اور اس کو سیکھنے کے لیے اس طریقے سے اجتماع میں آنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب غور کر کے دیکھیں جو کتاب اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ بنانے والا کوئی دنیاوی انسان ہے, اس کو بھی پڑھانے والا کوئی اسکالر ہے, اس کو بھی پڑھانے والا کوئی ٹیچر ہے. تو ایک دنیاوی شخص کے ہاتھ سے بنی ہوئی کتاب
مجھے یا ہمارے بچوں کو اسکول میں 1 سال کا سکسیس دے سکتی ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو باتوں پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کو کیسی برکت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں شخص کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کتاب، بندہ ایگزام دیتا ہے، پاس ہوتا ہے، پرسنٹیج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے اس کو۔ پرسنٹیج ابھی 10 کا رزلٹ آیا، ابھی 12 کا رزلٹ آیا، جن کے اچھے پرسنٹیج آئے، کیسی واہ ہو رہی ہے، کیسے انعام مل رہے ہیں، کیسے گفٹ مل رہے ہیں، کیسی عزت مل رہی ہے، کیسے لوگوں کی طرف سے مبارکبادیاں مل رہی ہیں۔ دنیا میں شخص کی بنی ہوئی کتاب آج اس طریقے سے دنیا میں کامیابی دلا سکتی ہے، تو نیک بندوں کی یادیں، نیک بندوں کی باتیں، اور وہ بھی صحابہ اکرام، وہ بھی عثمان غنی، وہ بھی سرکار کے داماد، اور ایسے داماد جن کو دنیا میں زمین نے فرما دیا کہ عمر تم عثمان تم جنتی ہو، اور ایسے عثمان غنی جو جنت البقیع، جو مدینے کا خوبصورت قبرستان، وہاں پر عثمان غنی کے مطلب مبارک جسم آج بھی موجود، ایسے عثمان غنی کے تعلق سے اگر ہم سنیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ جی ہاں، نیک بندوں کے صدقے دعائیں مانگنی چاہیے، اور آج کی تو مانگنے والی رات ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی رات ہے، آج شب جمعہ ہے، تو کیا صرف آج کی شب جمعہ؟ نہیں، ہر ہفتے تھرسڈے فرائیڈے کے بیچ کی رات جو ہوتی ہے شب جمعہ کہتے ہیں، اور شب جمعہ کے متعلق آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بندے کی دعا رد نہیں فرماتا، اگنور نہیں کرتا۔ اس رات جہنم کے آگ نہیں جلائے، دروازے نہیں کھلتے، اس رات دوزخ کی آگ نہیں جلائی جاتی۔ ہر ہفتے کی شب جمعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مطلب یہ ایک ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس ستار قادری کا یہ ذہن ہے کہ اجتماع ہو تو ڈسٹی ہو، کیوں سیٹرڈے نہیں؟ پہلے ہمارے ملک میں بھی اجتماع سیٹرڈے ہوتا تھا، لیکن جمعرات کی برکت سے مسلمان محروم کیوں رہے؟ اگر اجتماع نہ ہو تو بندہ اپنے گھروں میں اپنے لوکل مطابق رہے گا، کل ویسی مطلب کہ وہ آف ڈے ہے، کوئی سنڈے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آئے، کیوں؟ برکت لینے کے لیے، کیوں آئے؟ سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو جمعرات اور جمعہ کی جو بیچ کی رات ہے اس کی بڑی برکت ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہیں فرشتوں میں بھی ذوالنورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ لقب تو ملا، لیکن فرشتوں میں بھی آپ کو ذوالنورین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں کہ ذوالنورین means what؟ کہ انسان تو انسان، اور فرشتوں میں بھی مطلب آپ کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی کہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے آپ کی نسل پاک کا بچہ بھی نور ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین، 2 نور والا کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نکاح میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں، کون؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ نام بھی یاد رکھیں، جی ہاں بچے بھی آپ پر موجود ہیں، یہ نام بھی یاد رکھیں، یہ ہماری حقیقت ہے، ہماری بنیاد ہے، پتا ہونا چاہیے ہمیں۔ آج ہسٹری کے اندر بہت سارے فائٹرز لوگوں کے تعلق سے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا، اور کس نے کتنی حکومت کی، اور کس نے کتنے مطلب جو وہ قلعے فتح کر لیے، لیکن ہمیں ہمارے بزرگان دین کے تعلق سے بھی پتا ہونا چاہیے کہ سرکار کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 شہزادیاں نور ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو نور ماننا نہ صرف صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، بلکہ فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین نہیں کہتے۔ گویا فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نور ہے، آپ کی اولاد بھی نور ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہنے کی بعض دیگر وجوہات بھی ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے
کہ روز قیامت جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے استقبال میں جنت میں دو نور جگمگائیں گے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ امام ابو حسین قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، وتر کی نماز 6 مہینے میں ایک بار یا وتر کی نماز سال میں ایک بار نہیں ہوتی ہے، جیسے 27ویں شب کی ہوتی ہے، شب برات کی ہوتی ہے، نہیں، نفل نماز وہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ وتر تو روزانہ ہے نا، جو عشاء میں 3 وتر پڑھتے ہیں، اور عثمان غنی کی یہ عادت کریمہ تھی، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی پڑھ لیا، جب وقت ملا تو پڑھ لیا، موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں، روزانہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، چونکہ قرآن بھی نور ہے اور رات کا قیام یعنی رات کو نماز پڑھنا بھی نور ہے۔ حضرت عثمان غنی ان نوروں کو جمع فرمایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس مقام پر ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مدنی پھول ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو نماز وتر میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم غور کریں، کیا ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے؟ حضرت عثمان غنی زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم دیکھ کر تو پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی پورا قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم بیٹھ کے تو پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی روزانہ قرآن کریم پورا پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ الحمدللہ تم دیکھیں قرآن سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو ہمارے معاشرے ہمارے علاقے میں ایک دین کا کام کرتی ہے، یہی ماشاء اللہ ہماری دعوت اسلامی ہر موقع پر ہماری تربیت فرماتی ہے۔ جس طریقے سے ہفتے میں ایک کام جو دعوت اسلامی کا ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع جس طریقے سے آ جا پائے، اسی طریقے سے رات کے وقت میں ایڈلٹ اسلامی بھائیوں کے لیے جو جاب کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو شاپ پر جاتے ہیں، دن بھر میں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی رات میں فری آف کاسٹ مدرسے سیٹ کرتی ہے۔ حضرت کیا ہوتا ہے مدرسے کے بعد میں آپ اعلان کر دینا ماشاء ہمارے اسلامی بھائی بیان کے بعد اعلان میں یہاں جہاں مدرسہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا آپ کو اعلان کر دیں گے، کیونکہ ہمارے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ ایک مثال دوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مدرسے میں جانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، یہ قرآن پاک تک کا لمٹ نہیں ہے، جو قرآن پاک کے اندر آیتیں ہیں صورتیں ہیں وہ ہم نماز میں بھی تو پڑھتے نا، اب کنیکشن ہے نا۔ اگر قرآن پاک پر پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں تو میری نماز بھی صحیح، لیکن اگر قرآن پاک مجھے صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا تو اس کی مسٹیک نماز میں بھی تو ہوگی۔ قرآن پاک چلو ٹھیک ہے میں کبھی کبھی پڑھ لیا وقت مل گیا، نماز کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ اب مثال آپ دیکھیں کہ ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ اکثر بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اس سورہ میں شروعات میں قاف ہے، قرآن پاک میں 2 قاف ہیں، ایک قاف ایک کاف ہے، دونوں کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب اس میں جو قاف ہے وہ بڑا قاف ہے، قل هو اللہ احد، اور اگر کسی نے اس بڑے قاف کی جگہ پہ چھوٹا قاف پڑھ لیا تو میننگ بدل جائے گا۔ اب بڑے قاف کے تعلق سے ہے کہ نبی تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اگر کسی نے اس جگہ پہ چھوٹا قاف پڑھ لیا تو میننگ ہو جائے گا کہ تم کھا جاؤ اللہ ایک ہے، میننگ بدل گیا۔ یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ خود غور کر کے دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میرے ایگزام میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں مراٹھی ہے، ہندی ہے، سائنس ہے، اگر اسپیلنگ مسٹیک ہو تو ریڈ پین سے سرکل کیا جاتا ہے، اس کو رائٹ نہیں کیا جاتا، سرکل کیا جاتا ہے، نیچے لائن کی جاتی ہے کہ اسپیلنگ مسٹیک، اس پہ مارکس کٹ کیے جاتے ہیں۔ جو اکیڈمکس میں اسٹڈیز میں ایک اسپیلنگ مسٹیک کو برداشت نہیں کیا جاتا، نماز میں تو میں نے آپ کو صرف ایک الفاظ بتایا، کیسے نماز کے اندر ایکسپٹ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے گا۔ قرآن پاک بہترین کتاب ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی بہترین ہونا چاہیے، اس کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے، سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں صحیح انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بھی دیتی ہے اور موقع بھی دیتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اعلان میں
ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اعلان کریں گے تو آپ اس اعتراف میں مطلب جب آپ رہتے ہیں یا آپ جس جگہ سے آئے اس اعتراف میں جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار آپ کو ملے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. بھائی مجھے رات میں مدرسہ پڑھنا ہے, جناب کہاں ہوتا ہے مدرسہ بتاؤ, ایڈریس لیجیے جائیے, فری آف کاسٹ. 1 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے مت رکے, آپ جائیں 10 منٹ پڑھ کے آ جاؤ. کم از کم 10 منٹ روزانہ آپ کا پڑھنا آپ کے قرآن پاک کا درست کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت, پہلا تو یہ کہ آپ کا ذوالنورین کہا جاتا ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ آپ کے نکاح میں ایک کے بعد ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. بہت سارے انبیاء کو اللہ پاک نے بیٹیوں سے بھی نوازا, انہوں نے اپنی شہزادیوں کے نکاح بھی کیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ انسانوں کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. یہ جو لیبر ہے, یہ جو درجہ ہے, یہ صرف عثمان غنی کو ہی ملا کہ ایک صحابی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. یہ عثمان غنی کی خصوصیات میں سے. ہمارے حکم و مولا مکی مدنی مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح عثمان سے کر دوں. اے عاشقان رسول, معلوم ہوا کہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیاں پاکہ الہی میں بڑی مقبول ہیں کہ ان کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا. اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے لیے جن کا انتخاب فرمایا, یعنی عثمان غنی کیسی بلند و شان والے. یہ دوسری خصوصیت سن لی آپ نے, پہلا ذوالنورین. دوسری خصوصیت آپ نے سنی کہ آپ کے سوا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوا یا سرکار کے آخری نبی ہونے وقت تک کہ کسی ایک نبی کے نکاح میں کسی ایک صحابی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہو. یہ 2 خصوصیت سن لی آپ نے. اب تیسری خصوصیت سنیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات, آپ کی اسپیشلٹیز میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ امت میں سب سے بڑے حیادار ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیا ایمان سے, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. پیارے اسلامی بھائی, ہمیں بھی حیا کا معیار چیک کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ ہم جتنے بھی ہو, حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے. افسوس یہ کہ ہماری تعداد حیا نہیں کرتی. جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں حیا نہیں کرتی, جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے وہاں حیا کرتی ہے, جہاں گناہ ہوتے وہاں حیا کرنی ہوتی ہے. اسی طرح بے پردگی اور بد دکھائی میں حیا کرنی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا کیا بنے گا. حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے حیا کریں, مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں حیا ہی نہیں کرتے. اس کے برعکس بعض اوقات جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں معاذ شرم آتی ہے. داڑھی رکھنی ہو تو شرم آتی ہے, امامہ کیوں نہیں باندھا شرم آتی ہے, زلفیں رکھ لو نہیں شرم آتی ہے, نیکی کی دعوت دیا کرو نہیں مجھے شرم آتی ہے. حالانکہ شرم وہاں کرنی چاہیے جو گناہ کا کام ہو, لیکن افسوس ہمیں وہاں شرم نہیں آتی. اب آج کیا ایک نیا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ینگسٹرز میں نکل گیا. یہاں جتنے ینگسٹرز ہیں آپ کے کانٹیکٹ آپ کے فرینڈز میں اگر کوئی ایسا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو اس کے تعلق سے بتائیں کیا ٹرینڈ نکلا. 3/4 پہننا, ایک فریڈم سمجھا جاتا ہے کہ آزادی والی زندگی ہے, گرمی ہے گرم بہت لگتا ہے, ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہے زخم ہے کپڑا بار بار لگ رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن نارملی مطلب آپ یہ سوچنا ہے کہ یار میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں نا وہاں پہ اسی طریقے کے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پہ اسی طریقے کے لوگ رہتے ہیں تو ان کی طرح یہ اگر وہ بننا ہے تو وہاں پہ تو کئی ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, تو کیا آپ ان کی طرح نمازی بے نمازی بن جائیں گے. ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ کون سا دستور ہے, کہاں کی فطرت ہے
کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر اس کی طرح بن جائے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیکی کی دعوت دیکھ کر اس کو اپنی طرف بنا دوں. شفٹ ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کسی کو ٹرانسفر بھی تو کر سکتے ہیں نا. کیا یہ مطلب میرا مسلمان بھائی ہے 3-4 پہن کے گھوم رہا ہے, میں کیوں اس کا ساتھ دے رہا ہوں؟ اگر میں پہن کے نکلوں تو اس کو لگے گا میں تھوڑی ہوں, یہ بھی تو ہے. لیکن اگر میں کسی کو سمجھانے والا بن جاؤں تو میرے ساتھ میرے کہنے پر وہ بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. اب 3-4 پہنتے گھٹنے کے اوپر کا حصہ جو صدر کا حصہ ہوتا ہے, اب وہ صدر کا حصہ نظر آنے لگ جاتا ہے. بائک پہ بیٹھے تو جو 3-4 ہوتے ہیں اور اوپر ہو جاتی ہے. یعنی فریڈم کو سمجھا جاتا ہے. سب راضی ہے, کوئی وہ نہیں ہوتا ہے, رب راضی ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. سب ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. میری زندگی تو میرے رب کی ہے, میں تھوڑی کسی کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آیا ہوں. اور میرا انداز یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یار امت کا یہ حال ہے, سرکار کا عاشق ایسا ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا, مدینے والے کا عالم کیا ہوگا. 3-4 پہن کے نکلنا, بال کو مطلب جو وہ سرکار نے زلفیں رکھنے کا طریقہ بتا. اب اتنی زلفیں اتنی بال رکھے جاتے ہیں کہ کندھے کے نیچے بال چلے جاتے ہیں. بالیاں پہنی جا رہی ہے, کڑے پہنے جا رہے ہیں, شرٹ اس طریقے سے پہنے جا رہے ہیں کہ چھاتی کا حصہ دکھ رہا ہے, کمر فخر کیا جا رہا ہے, پینٹ کو اس طریقے سے کٹنگ یہاں سے کٹنگ کیا جا رہا ہے, جو گھٹنے کے اوپر کا حصہ صدر کا حصہ ہوتا ہے چھپانا ضروری ہے. یہاں تک کہ اب تو شادیوں میں بھی اس طریقے سے لباس پہن کے جایا جا رہا ہے, فیشن سمجھا جا رہا ہے. اپنے آپ کو مطلب جو اسمارٹ سمجھا جا رہا ہے کہ میں بہت اسمارٹ لگتا ہوں. میرے مطلب جو لوگ مجھے دیکھ کے کافی مطلب جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی ذہن والے ہیں. ایک شرم و حیا والا انسان اس طرف دیکھ کر فوراً نظر نیچی کر کے تمہاری تعریف نہیں کرے گا, بلکہ وہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق عطا فرمائے. ایک اچھے لہجے والا انسان, ایک سمجھدار انسان, ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ والا انسان اس چیز کو, اس فیشن کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا انداز نہیں ہے, یہ نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہے, یہ نبی کی امت کی وہ شیوا نہیں ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا نہیں ہے. بلکہ جو کر رہے ہیں انہیں سمجھا کر اچھے کام کی طرف لانا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اسی طرح کا حصہ ہے. اب تو ایسا فیشن ہو گیا ہے کہ جینس خرید کے کٹنگ کی جاتی ہے. یہ تو ہے کہ کٹنگ والی جینس مارکیٹ میں ملتی ہے, لیکن جینس لے کے کٹ وغیرہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ بولے ہوا نہیں آتی. لوگوں کا ایک سینس ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز آف لیک آف اسلامک ایجوکیشن. اس کو اس طریقے کا ماحول ہی نہیں ملا, اس طریقے سے مطلب کہ وہ رہنا سے نہیں ملا. آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے, تو ہم کو پتا ہے کہ ستر کا حصہ کیا ہوتا ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ستر کا مطلب ہی نہیں پتا. الگ پڑھی ہے, اردو پڑھے, ستر کا مطلب ہی نہیں پتا. ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے پرائیویٹ پلیس, وہ جگہ جس کو چھپانا کے لیے ہم کو بتایا ہے کہ اتنا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے. اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر نہا رہا ہے جہاں پر کسی کے دیکھنے کا اندیشہ ہے, تو وہاں پر بھی وہ ستر کا چھپانا ضروری ہے. اندیشہ خالی ڈاؤٹ ہے کہ کوئی دیکھ لے گا, تو وہاں پر بھی وہ ستر کا حصہ کو چھپانا ہے. اب بندہ نارملی سوسائٹی میں, ایریا میں جہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں پر مطلب جو وہ کھلے عام گھوم رہا ہے, کون اس کو بتائے گا؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول نصیب فرمایا. یہ سمجھداری, یہ دین کی سمجھ, یہ زندگی جینے کا انداز بے شک بہت ضروری ہے. اور اگر ہم سیکھ لیے تو پھر ہمیں آپ کے کندھوں کی اور آپ کے قدموں کی ضرورت ہے. ہم سیکھ لیے تو پھر بیٹھا نہیں ہے, ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ میں رہ کر اس کام کو ہم کے معاشرے میں نکل کر ہمیں کو سمجھانا بھی. ایک بڑا مقصد دعوت اسلامی نے دے دیا کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اس مقصد کے لیے ماشاءاللہ اس علاقے کے مبلغ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. میں تو خیر ممبئی سے آیا ہوں, ماشاءاللہ ممبئی سے آیا ہوں, اور میرے بچے میرے ساتھ ہیں. ہم بائک پر ہیں, میں اکیلے بھی آ سکتا تھا, لیکن بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس دین اسلام کے لیے جتنا ہو سکتا ہے, جب چھوٹی موٹی ڈیفیکلٹی ہو, ہمیں دعوت اسلامی کے لیے کام کرنا ہے. ذہن بنے ان کا, اس لیے تو آ جاتا تو میری سیٹ خالی ہوتی, لیکن جب یہ آئے ساتھ میں تو ہماری بات چیت بھی ہو گئی, اور ساتھ کے ساتھ ذہن بھی مل جائے گا دعوت اسلامی کے لیے کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج ماشاءاللہ جو والد اپنے بچوں کو لے کر آئے, مرحبا, سب کروڑ مرحبا. اور دوسرے بھی مطلب والد سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی اولاد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے نا, تو انہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے
آپ ان کو کانٹیکٹ وغیرہ کروا دیں, دوستی کروا دیں, انشاءاللہ یہ روٹین جو چلتی رہے گی نا, کنیکشن چلتا رہے گا, اچھا ماحول ملتا رہے گا, اور اللہ کی کرم سے الحمدللہ ہمارے بچے جو ہے وہ غلط کام اور غلط ماحول کی طرف جائیں گے نہیں, بلکہ غلط ماحول میں جو ہے ان کو وہاں سے نکال کر سرکر کی یادوں میں گم کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. یہاں وہاں گھومنے والے نہیں بلکہ مدینے کی یادوں میں رونے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. میں ایڈوکیشن سے واسطہ رکھتا ہوں, اور کئی ایک ایسے کیسز میرے سامنے آتے ہیں. حیا کی بات چلی تو بتاؤ, ایک کیس میرے پاس آیا. ہمارے ممبئی میں ایک ایریا ہے, پوش ایریا ہے, کافی پیسے والے لوگ رہتے ہیں. وہاں پر ایک ٹاور کے نیچے ایک فارچونر کار کھڑی ہے, سیکنڈ ہینڈ. اب سیکنڈ ہینڈ فارچونر کار بھی تقریباً 12 سے 15 لاکھ کی آتی ہے, اور نیچے کار کھڑی کہیں جاتی نہیں, واش کرنے والا آتا ہے واش کرتا ہے, کار کہیں نہیں جاتی. اس کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ اس کار کے پیچھے کا ریزن کیا ہے, ایم کیا ہے, کیوں خرید, جب کوئی خریدا ہے تو جانا کیوں نہیں ہے, اور کہیں جانا نہیں ہے تو کھڑی کیوں ہے, صاحب کو کر دیں. آبزرویشن کے بعد پتا چلا کہ اس ٹاور میں رہنے والے 5-6 لڑکوں نے پیسے جمع کر کے اس کار کو خریدا تاکہ اس کار میں بیٹھ کر اے سی چالو کر کے گیم کھیل سکے. نوجوان اور مسلمان کا پیسہ دور کھا رہا ہے. اگر ان کا ذہن ہوتا تو اس پیسے سے کئی ضرورت والی جگہ پر مسجد بن گئی ہوتی, کئی کام گئے ہو گئے, کئی دین کے کام ہو گئے ہوتے, کئی کنسٹرکشن کے کام, کئی مدرسے بن گئے ہوتے, کئی مطلب جو ہے وہ ہمارے مطلب علماء جو عالم کو بنانے کی جگہ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ جامعہ بن گئے ہوتے. لیکن ذہن نہیں تھا, دھول کھالی گاڑی ہو. ریئل کیس ہے, بتانے والا جینوئن پرسن. یہ ایک سوچ چل رہی ہے معاشرے کے اندر, سوچ کیوں سمجھانے والا نہیں, کیوں کوئی کو گائیڈ کرنے والا نہیں ملا. اگر گائیڈ کرنے والا ملتا تو آج وہ لاکھوں روپے اس طریقے سے دھول نہیں کھاتے. آج ٹرینڈ کافی مطلب بدل رہا ہے, ٹیکنالوجی کے مطابق انسان اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھنے لگا ہے. ایک کیس میرے پاس آیا, ایک لڑکا ہے 18 ایئرس, اور وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں, ہی از اے مسلم, مسلمان کا گھرانہ ہے. اس کو نماز پڑھنے کے لیے بولے تمہاری مسجد ہے, اس کو اجتماع کے آنے کے لیے بولے تمہارا اجتماع. کیوں ہوا؟ سائٹ کے اندر ایک ایسی سائٹ ہے جس کو ایڈ ہوا, ایک ویب سائٹ ہے, ایک ایپ ہے, اس میں وہ جوائن ہوا, اور اس میں کنورسیشن کیا جاتا ہے, بات چیت کی جاتی ہے. اب وہ بات چیت کیسی ہوتی ہے؟ خدا ہے ہی, ایک ہی زندگی ہے, جیو, آرام کرو, کھاؤ پیو, کوئی سزا کوئی جزا کچھ نہیں, انجوائے کرو, ٹینشن ناٹ. یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے. اب اگر کسی بندے نے یہ مائنڈ سیٹ رکھا کہ خدا ہے ہی نہیں, تو وہ مسلمان کے کانسیپٹ سے باہر ہو گیا. تجدید ایمان کرنا پڑے گا, نکاح کیا تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا, حج کیا جائے تو وہ بھی کرو, پھر سے حج کرنا پڑے گا. آج یہ کانسیپٹ بن رہا ہے کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا پھر کوئی ایگزامپل بھی دے کر, اچھا خدا ہوتا تو ایسا ہوتا کیا, اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا کیا, دیکھو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا ہوتا تو یہ ہونے دیتا کیا. اس طریقے سے لوگوں کے کانسیپٹس بنائے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج یہ ضروری ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ رہے, اور ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنا ہے. دعوت اسلامی ہمیں بہت سارے موقع دیتی ہے. کچھ موقع ایسے جو روزانہ کے, جیسا کہ میں نے آپ کو مدرسے کے بارے میں بتایا, روزانہ مدرسہ ہی, فجر کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے, مسجدوں میں درس ہوتے ہیں, مسجد کے بعد چوک درس ہوتے ہیں, چوک بیان ہوتا ہے. یہ روزانہ کے کام ہے. ویکلی کا کام ہفتہ وار اجتماع, جس طریقے سے آج اجتماع میں آیا. مہینے کا کام دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں. قافلے میں سفر کریں, قافلے میں سفر کر کے ماشاءاللہ نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, یہ چیزیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہوتا یہ کہ میں یا ہم اپنے آپ کو بہت مجبور سمجھتے ہیں. مجبوری معذوری نہیں بننی چاہیے, اور مجبوری ٹیمپریری ہونی چاہیے, پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر مجبوری ہے تو ایک فکس کرنے کے بھائی مجبوری کتنے وقت میں ختم ہو جائے گی. اگر میں نے مجبوری کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو بال سفید ہو جائے گی, کبھی نہیں سیکھ پاؤں. یہ کانسیپٹ ہے. اور علم سیکھنا کیا میرے لیے ضروری ہے؟ صرف میرے لیے ضروری ہے؟ نہیں, میری اولاد کے لیے بھی ہے, میری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میری اولاد اگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی, اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کے لیے فرض ہو گئی, اس کو تو علم سیکھنا ہی ہے. لیکن اگر اس نے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن مجھ سے پوچھا, ایز اے فادر, ایز اے والد, ایز اے بڑا بھائی, تو مجھے تو معلوم ہونا چاہیے نا. اگر کسی نے, میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ غسل کے فرائض
میں نے سنا تھا ابا کیا ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں, کیسے غسل کے, تو غسل کے فرائض ہوتے ہیں کتنے, 3 ہوتے ہیں, یہ 3 غسل کے فرائض ہیں. اور جن سچویشن سے غسل فرض ہو گیا تو صرف شاور کے نیچے کھڑے رہنے سے غسل ادا نہیں ہوگا, اس کے فرائض ادا ہونے چاہیے. وہ 3 کون سے فرائض ہیں اگر مجھے نہیں پتا تو میرا بیٹا یہ سمجھے گا کہ یہ جاننا ضروری نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا. تو جب ان کو نہیں پتا تو میں کو ٹینشن دے رہا ہوں. یعنی میرا علم نہ سیکھنا میری اولاد کو علم سے دور کر دے گا, اور میں اگر علم سیکھتا ہوں تو وہ علم میری نسلوں تک پہنچے گا. ایک عالم صاحب نے بازار میں بڑی پیاری بات بتائی. میں جب کالج میں اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی رہتا ہوں تو یہ چیز میں اکثر ان سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جب کھیتی برابر نہ کی جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اس کو پانی نہ دیا جائے, اس بیج کو برابر سے نہ بویا جائے, اس کا دھیان نہ رکھا جائے, پانی زیادہ نہ ہونے پائے, کم نہ ہونے پائے, کھیتی برابر نہ کی جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں علم دین نہ ہو اس گھر کی نسل خراب ہو جاتی ہے. بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ صحیح غلط کیا ہے, حرام حلال کیا ہے, اس چیز کے احساس کو سمجھ نہیں پاتا, اور پھر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ گناہ بھی اگر کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اب اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا اور وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. یہ کئی طریقے کے کانسیپٹ ہوتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج علم ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, دنیاوی مثال ہے, بچے بھی ہمارے موجود ہیں. ایک شخص ہے جس نے 20 لاکھ گھر بنانے میں خرچ کیا. نیا اے سی, ریفریجریٹر, واشنگ مشین, اوون, گیزر, سب چیز نئی, فرنیچر, ایل ای ڈی لائٹ, جھومر, فین, کوئی بھی پرانی چیز نہیں چاہیے, نیا گھر ہے, سب چیز نہیں ہوگی. 20 لاکھ روپے اس نے خرچ کیا اپنے خون پسینے کی کمائی, مگر ایک غلطی کر دی. کیا غلطی کیا؟ اس نے لائٹ کی وائرنگ نہیں دی. اس کا مطلب نہ لائٹ چلے گی, نہ فین چلے گا, نہ اے سی چلے گا, نہ فریج چلے گا, نہ اوون چلے گا, نہ گیزر چلے گا, کچھ نہیں. اب اس کو کہا جائے کہ جناب 20 لاکھ خرچ کیا ہے آپ نے اس گھر کو بنانے میں, آپ ایک رات اس میں گزار کے دکھا دو. میں نے کہا بھائی پاگل آدمی ہے, جانتا ہوں کہ میں نے گھر بنایا ہے لیکن لائٹ نہیں ہے, اندھیرا ہے, گھبراہٹ ہوگی, فین نہیں ہے, گرمی ہوگی, اس گھر میں ایک رات نہیں گزار سکتا. جناب 20 لاکھ خرچ کیا مگر اس گھر میں ایک رات نہیں گزار سکتا. کیوں؟ روشنی نہیں ہے. تو جس گھر میں روشنی نہ ہو اس گھر میں گھر بنانے والا ایک رات نہ گزارے, تو جس کی زندگی میں علم نہ ہو تو اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. ایک سمپل مثال میں نے آپ کو دیا کہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے دل خبر ہے, لیکن اگر میری زندگی میں نے جو فرض باتیں ہیں نبی کے, اللہ کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے جو میری باتیں, ایمان کے تعلق سے جو باتیں, اگر وہ باتیں میں نے نہیں سیکھی تو پھر مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی, مجھے بے چینی نہیں ہوتی. جو باتیں فرض ہے مجھ پر, روزہ ہے, زکات ہے, نماز ہے, وضو ہے, ان باتوں کا علم سیکھنا میرے لیے ضروری ہے. اور ابھی تک اگر ان باتوں کے تعلق سے میں نے کمپلیٹ انفارمیشن اگر نہیں سیکھی ہے تو مجھے بے چینی نہیں ہوتی, مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی. اس گھر میں گھبراہٹ ہو رہی ہے جو 4 دیواری ہے, لیکن میرے پاس میری زندگی میں جو علم میرے لیے ضروری ہے وہ اگر میں نے نہیں سیکھا ہے تو کیا مجھے اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اب تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو بھی موقع ہے. ابھی بھی تو زمین کے اوپر ہے نا, ہم زمین کے نیچے تو نہیں ہے. ابھی بھی لوگ ہمیں جناب کہہ کے پکار رہے ہیں, مرحوم نہیں ہوئے. ابھی بھی تو دل کی دھڑکن چل رہی ہے, بند نہیں ہوئی. ابھی بھی پیروں پر چل رہے ہیں, جنازے میں نہیں ہے. ابھی بھی ہم جو ہے وہ قبرستان میں نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. تو اب جب تک زندہ ہے موقع ہمارے حق میں, اور دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتی رہتی ہے. بس دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں, دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے کنیکٹ رہیں. ہر موقع پر الحمدللہ دعوت اسلامی نیکیاں کمانے کا موقع دیتی رہتی ہے. ماشاءاللہ محرم کا قافلہ آ رہا ہے نا, 4-5-6 جولائی 2025 محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا, اور اس موقع پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی جانب سے 3 دن کے قافلے رائے خدا میں سفر کرتے ہیں. آپ علم دین سیکھنے کا جو ابھی میں نے کانسیپٹ بتایا, سیکھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. کتنا اماؤنٹ ہوتا ہے جناب؟ 5-6 ہزار روپے ہوتا ہے؟ نہیں, 400 روپے. وہ بھی کس چیز کے لیے؟ ٹریولنگ وغیرہ ہوتا ہے, کچھ کھانا پینا وغیرہ جو رہتا ہے. 3 دن کا خرچ ہے. 3 دن اگر بندہ پاپولیشن چلا جاتا ہے 25,000 کا خرچ ہو جاتا ہے. یہاں قافلے میں جا رہا ہے, اچھا قافلے میں جب بندہ جاتا ہے, جس جگہ پر جاتا ہے ایسی خاطرداری ہوتی ہے, ایسی مہمان نوازی ہوتی ہے. آپ کے یہاں پر بھی قافلہ آتا ہے تو آپ ہو سکتے ہیں آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قافلے والوں کی مہمان نوازی کی ہوگی. میرا بیمن مسجد میں قافلہ آیا تھا, وہاں پہ ہمارے صدیق بھائی,
माशाल्लाह कमरा आया था, एक भी दिन उन्होंने बाहर से खाना मंगाने नहीं दिया, बेमन मस्जिद में खाना मंगा नहीं, उन्होंने कहा मंगा नहीं, क्या जरूरत है मेरे घर में, और उन्होंने वहां से ही मतलब जब वो बना कर भेजा, हम 7 लोग थे। तो ऐसी मोहब्बत मिलती है, ऐसी शफकत मिलती है काफले में जाने से कि बंदा अगर महाबलेश्वर जाए तो किसी बजाय तो घर से खर्च से बनाकर खाना लाए, बंदे को होटल में खाना पड़ता है, पानी भी बाहर से खरीदना पड़ता है। माशाल्लाह मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहां पर बंदा अगर रुके, मस्जिद की पहली सब में नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, चाश पढ़े, इशराक पढ़े, कैसा मजा आएगा। तो अगर अभी भी किसी का जहन बनता है कि यार मैं 4 5 6 बिकॉज यहाँ पर कोई जॉब वाले का इस्लामी भाई है, तो जाहिर सी बात है उनको 8-10 दिन में एप्लीकेशन देना होगा। तो अगर कोई जॉब करता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई जॉब पर है तो अभी से आप एप्लीकेशन की नियत बना लें, तो इंशाल्लाह सवाब का मौका मिल जाएगा। इमाम हुसैन अपने घर से चलकर करबला की तरफ सफर किया आपने, हमें इस बस करीब में, और 3 दिन करीब कहाँ जाते हैं, कोई बहुत दूर नहीं जाते, कुरला है, सादा गुरुज है, मलाड है, बोरीवली है, बिलाल है, करीब में ही मतलब जो 3 दिन का काफिला राय को सफर करता है। तो है भाई मतलब यहाँ पे कोई ऐसा इस्लामी में है जिनका जहन बनता है कि मैं इंशाल्लाह 3 दिन की काफले में सफर करूंगा, तो माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की वाह माशाल्लाह दूसरी इस्लामी में याद होती है। यहाँ पे जो काफले के जो जिम्मेदार मौजूद है उनसे गुजारिश है कि सलात और सलाम के बाद इस्लामी भाई का मतलब नाम लिख लें, और जिन इस्लामी भाइयों ने नियत की है आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे इस्लामी भाई को नाम लिखवा दें, ताकि आपका नाम अगर आ जाएगा तो हमारे पास एक परफेक्ट काउंटिंग आ जाएगी। यार इतने लोग अगर कर रहे हैं, और अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या बेहतर है कि बस कर लें या ट्रेन वगैरह का कर लें मामला, तो एक आप वो हो जाता है। अच्छा एक मस्जिद के अंदर 7 लोग ही रहते हैं, ज्यादा हो गए अब 25 लोग हो गए, एक मस्जिद में 25 लोग रहेंगे जी नहीं, फिर मस्जिद डिवाइड की जाती है, मैं 7 लोग इस मस्जिद में, 7 लोग इस मस्जिद में, तो क्वांटिटी को समझना जरूरी होता है। तो जो इस्लामी भाई काफले की नियत करते हैं उनसे गुजारिश है कि आप जरूर हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाइयों से राब्ता फरमा कर नियत करें। और मैं तो कहता हूँ कि मुहर्रम का वक्त है, कुर्बानी का वक्त है, कुर्बानी का मतलब क्या महीना गया, हमारे उर्दू का आखिरी महीना भी कुर्बानी का दर्ज देता है, अब पहला महीना भी कुर्बानी का दर्ज है, सैक्रिफाइस। तो हमें कहाँ क्या कुर्बान करनी है, तो वक्त ही देना है। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह संजर से चलकर कहां पर आए हिंद में, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये किसी किताब में नहीं कि फिर आप यहां से संजर गए, नहीं गए, वापस अपने ट्रेवल कभी नहीं किया, आ गए, यहां क्यों हो गए, हमें तो 3 दिन के लिए जाना है, फिर घर के वापस यार, आसान सफर हमारा, कौन हमको 3 दिन पे रोकने वाला है, हमारे लिए बड़ा आसान है। तो थोड़ा सा निकले, माइंड भी चेंज होगा, आपका मूड भी चेंज होगा, आपका नेचर भी चेंज होगा, और बातें भी सीखने मिल जाएगी इंशाअल्लाह, जवाब भी मिलेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि भलाई 4 चीजों में, आपने उस्मान गनी की खुसूसियत सुन ली, अब आप फरमाते हैं कि भलाई 4 चीजों में, पहला नवाफिल पढ़कर अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत करने में, दूसरी अल्लाह पाक के अहकामात पर सब्र से काम लेने में, तीसरी अल्लाह पाक की तकदीर पर राजी रहने में, और चौथी अल्लाह पाक देख रहा है इसलिए उससे हया करने में। ये 4 बातों में उस्मान गनी फरमाते हैं कि इसमें भलाई है। इब्न माजा की हदीस है कि बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है, यानी हर उम्मत की कोई ना कोई खास खसलत होती है जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है, और इस्लाम की वो खसलत हया है, इसलिए कि हया एक ऐसा खुल्क है जो अखलाक की अच्छाइयों की तकमील, ईमान की मजबूती का बाइस और इसकी अलामत में से है। प्यारे इस्लामी भाई, हया की नश्व नुमा में माहौल और तरबियत का बहुत अमल दखल है। हयादार माहौल मिल जाने की सूरत में हया को खूब निखार मिलता है, जबकि बेहया लोगों की सोबत कल्बो निगाह की पाकीज़गी छीन कर बेशरम बना देती है, और बंदा बेशुमार गैर अखलाकी और नाजायज कामों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए हया ही तो थी जो बुराइयों और गुनाहों से रोकती थी। जब हया ही ना रही तो बुराई से रोकेगा कौन? बहुत से लोग ऐसे जो बदनामी के खौफ से शर्म कर बुराइयां नहीं करते, मगर जिन्हें नेक नामी व बदनामी की परवाह नहीं होती, ऐसे बेहया लोग हर गुनाह कर गुजरते, अखलाकियात की हुदूद तोड़कर बद अखलाकी के मैदान में उतर आते, और इंसानियत से घिरे हुए काम करने में भी शर्म महसूस नहीं करते। अल्लाह ताला हमें हयादार मुसलमान बनाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की खुसूसियत में एक बहुत प्यारी खुसूसियत ये भी है
کہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آپ کے لیے دعائیں فرماتے تھے. اللہ آپ کو دونوں بیٹیاں بھی دی اور آپ کے لیے پیارے آقا دعائیں کرتے تھے. آئیے اس بارے میں چند روایت سنتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر سفر پر تھا. راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل درپیش آئی. کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی, شدید گرمی تھی, بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی. اس حالت میں صحابہ کرام کے چہروں پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے, جبکہ منافقین اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا, اللہ کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا. حضرت عثمان غنی بھی لشکر میں موجود تھے. آپ نے جب یہ فرماتے ہوئے سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کیا. اب ماشاءاللہ بزنس مین پرسنالٹی تھے عثمان غنی. آپ کے گلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے اور پیارے آقا کی خدمت میں حاضر کر دیے. جب صحابہ کرام نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی. دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے. سرور عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے اور کس کی طرف سے؟ عرض کیا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے یہ بات سنی تو میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے اوپر ہو گئے. پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کبھی کسی کے لیے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے نبی کو عثمان غنی کے لیے جس طریقے سے آپ نے دعا فرمائی ایسی دعا ہمارے نبی کو کسی نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ میں نے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. رسول اکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوا, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. میرے بیٹے محترم اسلامی بھائی, 18 تاریخ ذی الحج کی حضرت عثمان غنی کی نسبت ہے. تو جو ہم نے بیان میں سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ عثمان غنی سے بغض سے بچائے, عثمان غنی کی سے محبت کرنے والا بنائے اور آپ کے انداز اور آپ کے طریقے پر ہمیں چلنے والا بنائے. میں بہت ہی پیارا واقعہ عثمان غنی کے ذریعے یاد آیا, آپ کے بارے میں پیش کرتا ہوں. کافی سیکھنے والی بات ہے, بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں قرض دار ہوں, میرے ذمہ بہت قرض ہے, میں چکانے کی کوشش کرتا ہوں پھر قرض ہو جاتا ہے, راشن جلدی ختم ہو جاتا ہے, آپ مجھے کچھ مدد فرما دیں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن تھوڑی ہے, مگر آپ نے یہ کہا کہ کام کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ, جو مسئلہ تم نے مجھ سے بیان کیا وہ عثمان سے بیان کرو اور سنو میرا سلام عرض کر دینا. اب یہاں پہ ذہن کا سوال ہے کہ سرکار کو ادا کر سکتے تھے, بالکل, لیکن سرکار کا عثمان غنی کے پاس بھیجنا عثمان غنی کی اس خصوصیت کو بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو کیسا دل عطا فرمایا ہے. اب وہ شخص عثمان غنی کے پاس آیا, دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی تھی. آج کے زمانے میں تو لائٹ وغیرہ, پہلے کے زمانے میں دیے جلتے تھے, قندیل جلتے تھے تیل وغیرہ ڈال کر. عثمان غنی گھر میں اسلامی بہنوں سے بات کر رہے تھے کہ اس دیے میں تیل زیادہ ہے, اس تیل کو کم کر دو, زیادہ تیل جل رہا ہے, تیل ضائع ہو رہا ہے. اب وہ شخص جو باہر کھڑا تھا اور سوچنے لگا کہاں آ گیا ہوں میں, کس کے پاس سرکار نے بھیج دیا. عثمان غنی زیادہ تیل جلنے پر اتنا چھڑا رہے, مجھے کیا پیسے دیں گے, میری کیا مدد فرمائیں گے, لگتا ہے میرا کام یہاں پر نہیں بنے گا. وہ جانے والا تھا, اسے یاد آیا کہ نبی نے سلام پہنچانے کے لکھا ہے, سلام تو پہنچا دو, کام بنے نہیں بنے بات کی بات ہے, سلام تو پہنچا دو. اب اس نے دستک دی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم کو کسی نے کہا
کہ آپ کے والد کو سلام پہنچا دینا یا آپ کے بڑے بھائی کو سلام. آپ یہاں پر لوگ یہ کہتے تھے جی وعلیکم السلام. ارے آپ کو سلام نہیں کہا اس نے, سلام پہنچانے کے لیے کہا. تو علماء ہماری تربیت کیا فرماتے ہیں اس وقت یہ اچھا آپ نے ہاں کہہ دیا تو پہنچانا ضروری ہو گیا. اس وقت یہ کہہ دے یاد رہا تو ضرور پہنچا دوں گا. اگر آپ نے اس طریقے سے کہا یاد رہا تو پہنچا دوں گا تو ٹھیک. اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ بھول گئے تو پھر آپ کے ذمے پر نہیں رہے گا. آپ نے کہہ دیا کہ میں یاد رہا تو میں سلام. کبھی کبھار بندہ ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مطلب کہ وہ سلام پہنچا دیا تو پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ جس کے لیے سلام پہنچائے وہ جواب دے. ہمارا جواب اس میں کافی نہیں. تو اب دستک دی اور سلام کا اپنے اس نے مطلب جب وہ سلام کیا عثمان غنی نے جواب دیا. کہا کہ میں آپ کے نبی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ عثمان کو میرا سلام کہہ دے. تو اب حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا علیکہ وعلیہ السلام, جو اس کا جواب دینے کا طریقہ تھا. پھر اس کے ذہن میں آیا کہ آ تو گیا, دروازہ کھول تو گیا, سلام تو پہنچا دیا ہو, بات تو کر لوں, نہیں دیں گے تو چلا جاؤں گا. اب اس نے کہا کہ حضرت میں ایک اور کام سے آیا تھا, سلام تو میں نے پہنچا دیا, میں قرض دار ہوں اور مال کی ضرورت تھی, آپ کے نبی کے پاس گیا تھا, آپ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. جب عثمان غنی نے سنا کہ میرے آقا نے بھیجا چلو آؤ میرے ساتھ. رات کا وقت تھا, لے کر کے میدان میں اور اونٹ بیٹھے تھے. اب آج کے زمانے میں ٹرک پہ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے, سامان جو ہوتا ہے وہ ٹرک پہ لے کے جاتے ہیں. اس زمانے میں اونٹ پر سامان جو ہوتے تھے, سامان لے کر اس کا جو وہ ٹرانسپورٹ بزنس کیا جاتا تھا. لائن سے اونٹ بیٹھے تھے اور اس کے اوپر سامان تھے, یعنی آپ بزنس مین پرسنالٹی تھے. عثمان غنی نے کہا کہ جو اونٹ دیکھ رہے ہو اور اس کے اوپر جو سامان دیکھ رہے ہو یہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا, لے کے جاؤ. ایک ایک اونٹ جو تھا وہ ہزاروں کے تعداد میں اس پہ سامان تھا, وہ بیچ کر بزنس کے اندر کر سکتے تھے آپ, لیکن آپ نے دے دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ حضور ایک اونٹ اور سامان مل گیا نا, میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور میرے پاس مال بہت بچے گا, بیچ کے میں بہت سارے مال سے اپنے دوسرے کام کر سکتا ہوں. اتنے ساری اونٹ کو سامان کو میں کیا کروں گا. آپ نے کہا کہ ایک بار ہم اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دے دیتے تو واپس نہیں دیتے, یہ ہم نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا, لے کے جاؤ. خوش ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ حضور ایک بات پوچھ لی تھی مجھے. کہ کیا بات ہے. وہ کہنے لگا کہ جب آپ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا تو اندر سے آپ کی آواز آ رہی تھی کہ دیے میں تیل زیادہ جل رہا ہے, تیل کم کر دو. تو کہنے لگے کہ حضور آپ کے پاس تو اتنا مال ہے, آپ تو بہت بڑے کاروبار آدمی ہیں, اتنے تیل کے لیے اتنا مطلب جو وہ غصہ ہو رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا. جو دیا کم تیل میں جل سکتا تھا تو پھر زیادہ تیل جلانے کی ضرورت کیا تھی. یعنی عثمان غنی نے سکھایا ہمیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا بھی ہے تو بھی سمجھداری کے ساتھ مال کا استعمال کرنا اور ضائع کرنے سے بچنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ کسی چیز کو ضائع کرے. تو عثمان غنی کی یہ عادت کریمہ ہے. 18 تاریخ اپنے گھر میں اس کے تعلق سے جو ہے وہ احسان ثواب بھی کرے. اور یہ جو بیان ابھی آپ نے سنا, 2 نور والے صحابی, اگر یہاں کا گروپ بنا ہوا ہے, واٹس ایپ میں کچھ گروپ بنا ہوا ہے اور اسلامی بھائی اندر اس کے اندر ہے, تو یہ بیان ماشاءاللہ ذمہ داروں کے ذریعے گروپ میں آ جائے گا. آپ اس سے خود بھی پڑھیں اور گھر میں ہو سکے تو کھانا کھانے جب بیٹھے تو اس میں سے کچھ باتیں عثمان غنی کے تعلق سے شیئر بھی کریں, ڈسکس بھی کریں, اپنے فرینڈس کو اس کو پہنچائیں کہ بھائی دیکھو یہ ہفتے جو اجتماع ہوا اس میں یہ ٹاپک پر بیان ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ شاید اسی طریقے سے اجتماع میں آنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. تو اجتماع کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں بھائی کیا ہوگا, مولانا ہے بیان کریں گے, لیکن سیکھنے والی باتیں کتنی اچھی ہیں. یہ باتیں انسان کہاں سیکھے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اجتماع میں آ کر بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کی ایک نیکی کی دعوت بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آئیے بیان میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے انگوٹھی پہننے کی کچھ سنت اور آداب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام, اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا. لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے. انگوٹھی پہننے کی کچھ اور سنت اور آداب انشاءاللہ ہلکے لگی میں دوست میں بتایا جائے کہ اس سمے ویسے گزارش کے حلقوں میں شرکت فرمائیں. آئیے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں